اشرف علی صاحب، ڈی جی ایم اوز کا رابطہ ہوا، کہا گیا کہ ایک دوسرے کی طرف ڈرون نہیں بھیجے جائیں گے، لیکن آج بھی اطلاع ہے کہ ایک ڈرون بھارت نے آج بھی پاکستان میں بھیجا اور جس کو صحیح ثابت پورے کا پورا جو ہے وہ نیچے اتار لیا گیا، اور یہ بھی ظاہر ہے ان کے لیے ایک بڑی سبکی کی بات ہے۔ تو بھارت تو جارحیت سے باز نہیں آ رہا، سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے، ڈی جی ایم اوز کی جو بات ہوتی ہے اس کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو یہ نیا ڈرون اتارا جانا یہ بھارت کے لیے کتنی سبکی کا باعث ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. سب سے پہلے تو اس بات کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہندوستان کی لیڈرشپ اور ہندوستان کی عسکری قیادت کا بیک گراؤنڈ اور بیک ٹریک کیا ہے۔ یہ وہ بیک ٹریک اگر ہم کر کے دیکھیں تو اس کا سارا بیک گراؤنڈ جھوٹ پہ مبنی ہے، نفی پروپیگنڈا پہ مبنی ہے، اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ کوئی کریڈیبل بات ہے۔ نہ صرف ہم خود جائزہ لیں بلکہ اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا، جیسے بھی جنگ صاحب نے فرمایا، اگر ہم اس انٹرنیشنل میڈیا کی سپورٹ کریں اور ان کے سین صحافی اور ان کے سین اینکرز اور ان کے سین انالیسس کرنے والے لوگ ہیں، اگر ہم ان کی بیک گراؤنڈ، ان کے پرانے بیانات دیکھیں جو جنگ کے دنوں میں آئے اور جنگ سے پہلے جو آتے رہے، وہ سب اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ مودی کی لیڈرشپ، مودی جنتا اور ان کے میڈیا سارا کا سارا جھوٹ کا پلندہ۔ دوسری بات، کبھی بھی آپ مودی پہ اور مودی کے حوالیوں پہ یقین نہیں کر سکتے، بیکاز میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ فاشسٹ آئیڈیاز رکھنے والے لوگ ہیں۔ بی جے پی جو ہے وہ ایک ہندوتوا کی ایک فلسفی پہ عمل پیرا ہیں، ان سے کبھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تیسری بات، جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پاکستان پہ ایک کرم کیا کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی فضائیہ نے اپنا وقار بلند کیا، ملک کا وقار بلند کیا، تو ہمیں ہمتاً ہر دم تیار رہنا پڑے گا۔ جو ان کی ٹویٹ ہیں، جو ان کے پیغامات ہیں اور جو ان کے جتنے بھی میسج آ رہے ہیں، وہ سارے اسی بات کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے شکست تسلیم کرنے کے بعد ان کے حواس کھو بیٹھے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ کس طرح سے دوبارہ سے کوئی ایک ایسا انعام حاصل کر لیں جس پہ وہ سرخرو ہو جائیں۔ تو میرے خیال میں یہ جنگ بندی انہوں نے خود مانگی، انہوں نے شاید اس میں سے پاز لینے کی کوشش کی اور انہی آقاؤں سے پاز لینے کی کوشش کی، اور اب وہ پھر اس موقع کی تلاش میں۔ میرے خیال میں پاکستانی عوام کو یہ پتا ہوگا کہ جب پاکستان کے وزیر خارجہ اور جب پاکستان کی عسکری قیادت نے ان کے کہنے پہ، ان کی بیگنگ پہ، جو امریکہ نے یہ ٹویٹ کیا کہ ہم نے جنگ بندی کر دی ہے، تو ہم نے فوراً، یہ نہیں کہ ہم کسی ون ڈاؤن تھے یا ہم کسی شکست کی طرف چل رہے تھے، الحمدللہ اللہ کی مہربانی تھی اور ہمارا اپر ہینڈ تھا، اس کے باوجود ہم نے فوراً امن کی خاطر تسلیم کیا کہ ہم جنگ بندی پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات سن کر بہت افسوس، اور یقیناً ان طاقتوں کے لیے بھی افسوسناک بات تھی کہ اسی کے وقت اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک اور ہم پہ اٹیک کیے گئے، 2 اٹیک اور کیے گئے، لیکن ہم نے اس کو سہا، ہم نے اس کے اوپر کوئی شور نہیں مچایا، کوئی ریئیکشن نہیں کیا۔ تو آج کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس طرح کے مواقعات ہوتے رہیں گے، مواقع آتے رہیں گے، بیکاز اگر آپ مودی کی کل کی سٹیٹمنٹ سنتے ہیں تو اس مودی نے کل یہ کہا تھا کہ جنگ بندی کا میں ابھی عمل درآمد دیکھوں گا، میں پاکستان کا ریئیکشن دیکھوں گا۔ میرے خیال میں سر یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ ہمیں ہر دم تیار رہنا ہوگا، ہمیں ہر موقع کو جانچنا پڑے گا اور اس کا جواب اسی دندان شکن صورت میں دینا پڑے گا جس کے وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل جیسا کہ سر آپ نے بھی کہا کہ خود جنگ بندی بھارت نے مانگی ہے۔ پہلے ارشد ملک صاحب، جو اب دنیا بھر میں تبصرے ہو رہے ہیں، خاص طور پر جو ڈیفنس پر لکھنے والے لوگ ہیں، وہ اینالائز کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کی وار کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا سانحہ بھارت کے لیے ہوا ہے وہ رافیل سے بھی بڑا، وہ S-400 تھا۔ S-400 کی تباہی بھارت کے لیے سب سے بڑا سانحہ ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے سر اس پہ؟ میں سب سے پہلے ایک بات ریکارڈ پہ درست کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے 5 نہیں 6 جمع 1 جہاز گرائے۔ میں نے کل یہ سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں 3 رافیل تھے، ایک میراج 2000 تھا، ایک MiG-29 تھا اور ایک Su-30 تھا، اور 7واں جہاز جو کنفرم ہو گیا وہ UAV ہیرن ہے۔ سو میری رائے، میری آپ سے گزارش This is not ہوگی کہ 6 nil, this is 7 nil آپ کہہ رہے ہیں۔ یس 1
اور الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ ہمارے سارے ایسٹس بخیریت بحفاظت لینڈ کر گئے. دوسرا جو میں آپ کے اس سوال سے پہلے، اور میرا شعبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہلالی صاحب کو صحت کے ساتھ زندگی دے، یہ ان کا شعبہ ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آپ کے اسیسمنٹ پہ آؤں گا کہ اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں تو بھارت جو ہندوتوا ہے یہ ساروں کے اندر موجود ہے. یہاں پہ ایک جینوسائڈ واچ ہے جو بہت بڑا ایک فورم ہے جس کو ڈاکٹر گریگری لیڈ کرتے ہیں. اگر آپ اس کی واچ دیکھیں تو انہوں نے بہت پہلے ان ساری چیزوں کو پریڈکٹ کیا تھا. یہ وہی ڈاکٹر گریگری ہیں جنہوں نے روہنگا کی جو مظالم ہوئے اس کو بھی پریڈکٹ کیا تھا. انہوں نے جب گجرات کے ہاتھ خون سے رنگے مسٹر مودی نے تو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. اس کے بعد وہ بھارت جس کے اندر اپنے رہنے والے سکھوں کو، اندرا گاندھی کا دور آپ بھول گئے، آپ نے سکھوں کے ساتھ جو مظالم کیے تو کیا وہ سکھ ان مظالم کو بھول جائیں گے؟ یہ ایک اقلیت ہے. اس کے بعد دوسری اقلیت مسلمانوں کی آتی ہے جو گجرات میں انہوں نے خون سے ہاتھ رنگے. پھر جو بنگالی مسلمان ہیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیا آسام میں رہنے والے بنگالی مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے وہ نہیں کیا. اور پھر دہلی کے اندر کیا جو وزٹر کرسچنز تھی خواتین، ان کے ساتھ ریپ نہیں ہوتے رہے؟ تو کون سا مذہب ہے، کون سا قومیت ہے جو ہندوؤں کے علاوہ انہوں نے کسی کی ریسپیکٹ کی ہو؟ سو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے، ایک کلچر ہے. اب ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ کی اجازت سے اور ظفر ہلالی صاحب کی اجازت سے. پاکستان ہمیشہ سے پرامن ملک رہا ہے. ہم نے یہ ثابت کیا اپنے اقدامات سے کہ ہمیں صرف اور صرف امن چاہیے، کیونکہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب امن کا دائی. اسی وجہ سے ہم ریسٹرین کرتے رہے ہیں. اور میری ذاتی رائے میں بڑے احترام کے ساتھ اپنی رائے دینا چاہوں گا کہ اگر اس وقت اگر ہمارا سٹیٹس، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا سٹیٹس ایسا بنا دیا کہ اب ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پاکستان ایک ایمرجنگ پاور بن گیا الحمدللہ، سو ہمیں اس سٹیٹس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے انڈس واٹر ٹریٹی، کشمیر اور بلوچستان کے ٹیرس کے اوپر ان کے ساتھ بات ضرور کرنی چاہیے. ان کو فرار کا موقع نہیں دینا چاہیے. اب میں آخری بات آپ کی طرف آتا ہوں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 6+1 تو ہم نے الحمدللہ جو S-400 سسٹم، جی یہ ان کے لیے ایک ایسا سانحہ ہے. میں اس کی طرف آنے سے پہلے ایک اور کامنٹ دینا چاہوں گا کہ مودی صاحب کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے انڈین ایئر فورس کو کم از کم 1 سے 2 ڈیکیڈز کے لیے دفن کر دیا. پلوامہ اٹیک میں ابھینندن صاحب جب تشریف لائے چائے پینے کے لیے، اس وقت ان کا موریل اتنا خراب ہو گیا کہ مودی صاحب نے کہا کہ اگر مجھے رافیل دے دیں، اگر مجھے S-400 دے دیں تو میں ان کو بحیرہ عرب سے باہر پھینک دوں گا. اور ان کو رافیل ملے، ان کو S-400 ملے، جو کہ ون آف دا موسٹ ماڈرن انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم تھے. اور اللہ تعالیٰ کی خاص رضا تھی، اللہ تعالیٰ کی خاص تائید تھی، نصرت الہی آئی اور 2 S-400 سسٹم ہم نے تباہ و برباد کر دیے. یہ 2 S-400 سسٹم کی تباہی، اس وقت دنیا میں صرف 5 ملک ہیں جن کے پاس S-400 سسٹم ہے. یہ نہ صرف مہنگے ہیں، نہ صرف جدید ہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی انتہائی اچھے سسٹم گنے جاتے ہیں اور ان کا مقابلہ آپ کسی بھی بڑے سسٹم سے کر سکتے ہیں. ان کو تباہ کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے یہ کارنامہ انجام دیا. اور اسی وجہ سے نہ صرف یہ جو ہم نے گراؤنڈ ان کے ایسٹس کو تباہ کیا، ہم نے الحمدللہ ایئر کے ایسٹس کو تباہ کیا اور الحمدللہ 32 ٹارگٹ ہم نے انگیج کیے. اور یہ جو جن صاحب نے فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا کہ جب ہم ہوا میں دوبارہ ان کو ریاکشن کے لیے گئے، ہم نے کوئی آفینسو نہیں کیا، ہم نے ڈیفینسو آفینسو اسٹریٹجی کی، تو پھر ہمارے مقابلے پہ اللہ کی رضا سے وہاں کوئی نہیں تھا اور اسکائی واز فری. مجھے لوگ کہتے ہیں کیا یہ سپریمیسی تھی؟ میں اس کو نہیں کہتا ہے سپریمیسی، لیکن وہ دھاک بیٹھ چکی تھی. وہ جو وہ دھاک جس کا برملا اظہار ان کے لیفٹیننٹ جنرل شنکر کر چکے تھے، ان کے وائس چیف آف ایئر اسٹاف کر چکے تھے، لیکن جنونیوں کے کان پہ ایک چیز نہیں رنگ